نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ چھت کے ساتھ ایک رسی کو لٹکا ہوا دیکھا. آپ نے پوچھا یہ رسی کیسی ہے؟ آپ کو بتایا گیا کسی عورت نے اس رسی کو چھت کے ساتھ باندھا ہوا ہے. جب وہ قیام لمبا کر کر کے تھک جاتی ہے تو وہ اپنی چوٹی کو اپنے بالوں کو اس رسی کے ساتھ باندھ کے قیام مزید لمبا کرتی. آپ نے اس کو اپریشیٹ نہیں کیا. آپ نے کہا رسی کو کھول دو. جب تک طبیعت میں نشاط ہو، فریشنس ہو، اتنی دیر تک آپ عبادت کریں، کیونکہ آپ عبادت کر کر کے تھک جائیں گے. اللہ ثواب دے دے کہ نہیں تھکے گا. تو اسلام کا مزاج یہ ہے کہ عبادت اتنی دیر کرنی ہے جب تک طبیعت فریش ہو، نارمل ہو، کیونکہ جبر کے ساتھ بعض اوقات جو عبادتیں ہوتی ہیں اوور قسم کے اپنے آپ کو دباؤ میں دیکھیں تو وہاں وہ تعلق نہیں بنتا، وہ للہیت نہیں رہتی، وہ رکت تاری نہیں ہوتی، وہ فیلنگز نہیں رہتی، وہ احسان کی کیفیت نہیں واقع ہوتی. تو ایسا بندہ صحیح نتائج حاصل نہیں کر سکتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں احسان اللہ منصور اور ہم گفتگو کر رہے ہیں نوجوانوں میں مذہب بیزاری کے اسباب کیا ہیں. آج جس سبب پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں یہ نوجوانوں کا اپنا ایشو نہیں، یہ دین کے داعی لوگوں کا وہ رویہ ہے جس نے بعض جگہوں پر نوجوانوں کو ڈس ہارٹ کیا ہے، بعض جگہوں پر ان کے والدین کو مایوس کیا ہے، اور بعض جگہوں پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے بجائے اس کے کہ ہم مذہب کے قریب ہوتے، ہماری انتہا پسندیوں نے نوجوان طبقے کو بیزار کرنے کے حوالے سے، دین سے دور کرنے کے حوالے سے ہمارے رویوں کو ریفرنس بنا دیا ہے. اس میں یہ میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام نے جو مزار پیش کیا ہے، حیرت والی بات یہ ہے اس میں داعیان دین جنہوں نے دین کی دعوت لوگوں میں پیش کرنا تھی یا کی ہے، جب انہوں نے شدتیں دکھائی ہیں، انتہا پسندی دکھائی ہے، مبالغہ آرائی کی ہے، تو نوجوانوں نے اس بات کو سادے لفظوں میں یہی سمجھا کہ یہ ہمارے بس کی بات نہیں. میں اس کی چھوٹی سی ایک مثال دیتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تقسیم بتائی ہے گناہوں کے حوالے سے، جرائم کے حوالے سے. مثلا آپ نے صغیرہ اور کبیرہ، چھوٹے اور بڑے گناہوں کا فرق رکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں چھوٹے اور بڑے گناہوں کا فرق رکھا ہے. اب اگر ہم لوگ اس سٹینڈرڈ کو تبدیل کر دیں، مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سب سے بڑا جرم کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے نزدیک تو سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ کوئی اس کے ساتھ کسی کو شریک کرے. ہم اپنے جذبات کی وجہ سے اپنی مرضی کے چھوٹے جرم کو اپنے مزاج کی وجہ سے سب سے بڑا کر کے پیش کر دیتے ہیں. آپ بعض اوقات سنتے ہوں گے لوگ کہتے ہیں اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں، اس سے بڑی زیادتی کوئی نہیں. یہ بھائی ہماری اسیسمنٹ ہے. یاد رکھنا چاہیے جس کو اللہ نے بڑا جرم کہا بس وہ بڑا ہے، جس کو اللہ اور اس کے نبی نے چھوٹا کہا بس وہ چھوٹا ہے. ہمیں کوئی اختیار نہیں ہے کہ ہم جرائم کا یا نیکیوں کا سائز جو ہے وہ ریکنڈیشن کریں، کہ ہم اس کو ری سائز کرتے پھریں کہ جی ہمارے سوچ کے مطابق چونکہ فلاں کام بڑا ہے فلاں کام چھوٹا ہے، ہمیں اس کی اجازت نہیں. میں یہاں یہ بات کرنا چاہتا ہوں مثلا سب سے پسندیدہ عمل اللہ کے نزدیک اللہ کی عبادت کرنا ہے، لیکن جب اللہ رب العزت عبادت میں بھی مبالغہ نہیں چاہتے، وہاں پر بھی شدت نہیں چاہتے، تو پھر باقی امور میں وہ کس طرح چاہیں گے؟ مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ چھت کے ساتھ ایک رسی کو لٹکا ہوا دیکھا. آپ نے پوچھا یہ رسی کیسی ہے؟ آپ کو بتایا گیا کسی عورت نے اس رسی کو چھت کے ساتھ باندھا ہوا ہے. جب وہ قیام لمبا کر کر کے تھک جاتی ہے تو وہ اپنی چوٹی کو اپنے بالوں کو اس رسی کے ساتھ باندھ کے قیام مزید لمبا کرتی. آپ نے اس کو اپریشیٹ نہیں کیا. آپ نے کہا رسی کو کھول دو. جب تک طبیعت میں نشاط ہو، فریشنس ہو، اتنی دیر تک آپ عبادت کریں، کیونکہ آپ عبادت کر کر کے تھک جائیں گے. اللہ ثواب دے دے کہ نہیں تھکے گا. تو اسلام کا مزاج یہ ہے کہ عبادت اتنی دیر کرنی ہے جب تک طبیعت فریش ہو، نارمل ہو، کیونکہ جبر کے ساتھ بعض اوقات جو عبادتیں ہوتی ہیں اوور قسم کے اپنے آپ کو دباؤ میں دیکھیں تو وہاں وہ تعلق نہیں بنتا، وہ للہیت نہیں رہتی، وہ رکت تاری نہیں ہوتی، وہ فیلنگز نہیں رہتی، وہ احسان کی کیفیت نہیں واقع ہوتی. تو ایسا بندہ صحیح نتائج حاصل نہیں کر سکتا. اب یہ جو لوگوں نے اپنی طرف سے دین کے اندر وہ انتہا پسندی کا رویہ پیش کیا ہے کہ کئی لوگوں نے دین کو اتنا آسان کر دیا ہے کہ بندہ سمجھتا ہے کہ یہ تو کام ہی کوئی نہیں، اور بعض لوگوں نے اس قدر شدت اختیار کی ہے کہ اچھا خاصا شخص سمجھتا ہے کہ ہم اس دین پر عمل نہیں کر سکتے. میں سمجھتا ہوں یہ اسلام اللہ کا بنایا ہوا ہے،
تو اللہ تعالیٰ نے تو سب انسانوں کو سامنے رکھ کے یہ فیصلہ کیا ہے، اور کیا کمال ہے، غلام اس میں شامل ہے، بادشاہ اس میں شامل ہیں، امیر اس میں شامل ہیں، غریب اس میں شامل ہیں، پڑھے لکھے ان پڑھ، ہر برادری کے، ہر قوم کے، ہر ملک کے، یہ پوری دنیا کے انسانوں کے لیے قابل قبول، قابل فہم اور قابل عمل ہے۔ لیکن جہاں پر پبلک نے یہ فیل کیا ہے، مثلا نوجوانوں نے محسوس کیا کہ یار ہم اس پر عمل نہیں کر سکتے، اس کی وجہ کیا ہے کہ پیش کرنے والوں نے بعض اوقات لوگوں کو سوئی کے نکے سے گزارنے کی کوشش کی ہے۔ پیش کرنے والوں نے بعض اوقات اس قدر سخت قاعدے ضابطے بیان کیے ہیں کہ اچھا خاصا سمجھدار شخص وہ کہتا ہے یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن مجید کو بطور سسٹم بھی اس طرح پیش کیا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے تو اس قرآن کو آسان کر کے پیش کیا ہے، کوئی ہے نصیحت لینے والا؟ تو اس کا سسٹم قابل عمل اور قابل فہم ہے، جو شخص اس کو قبول کرے گا میں امید کرتا ہوں کہ اللہ اس کو اس کی توفیق بھی دے دیتا ہے۔ لہٰذا اگر ہم اس بات کو سمجھیں کہ یہ ناقابل فہم اور ناقابل عمل ہے، یہ اللہ کے دیے دعوے کے خلاف بات ہوگی، اور میں امید کرتا ہوں اگر ہمارے داعیان جو دین کو دعوت کے طور پر پیش کرتے ہیں وہ شدتوں سے بچ کے، نرمی رکھ کے، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا، لوگوں آسانیاں پیدا کرنا، سختی پیدا نہ کرنا، خوشخبریاں سنانا، لوگوں کو متنفر نہ کرنا۔ اب یہ چاروں جو چیزیں ہیں بنیادی طور پر یہ اس بندے کے متعلق ہیں جس نے دین کی دعوت کا کام کرنا ہے۔ اگر وہ شخص جو دین کا دائی ہے، اس کا سفیر ہے، اس کو پیش کرنے والا ہے، وہ اپنے مزاج کی سختیاں، اپنے لہجوں کی کڑواہٹ اور اپنی طبیعت کی خرابی اس کو اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اسلام کے غلاف میں لپیٹ کے لوگوں کو پیش کرے گا، تو نوجوان تو یہی سمجھیں گے یہ ہمارے بس کی بات نہیں۔ تو میں یہ چاہتا ہوں، میری یہ درخواست ہے کہ داعیان دین سب سے زیادہ اس بات پر توجہ کریں کہ کہیں ان کی ذاتی طبیعتوں کی سختی کی وجہ سے اور اسلام کی چھوٹی بڑی چیزوں کو ریسائز کرنے کی وجہ سے عام طبقہ اگر یہ سمجھ بیٹھا ہمارے بس کی بات نہیں، تو اس کا ذمہ دار نوجوان نہیں ہے، اس کا ذمہ دار وہ دائی ہے جس نے لوگوں کو سوئی کے نکے سے گزارنے کے لیے ذاتی سخت مزاج کو لوگوں پر فٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے نوجوان اس الحاد سے بچیں اور اس شر سے بچیں اور غفلتوں سے بچیں اور دین کی کشش ان کے دلوں میں اجاگر ہو، تو اس کا بہترین حل یہ ہے کہ جتنے لوگ دین کی دعوت کا کام کر رہے ہیں وہ آسانیاں پیش کریں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے بڑے داعی دین ہیں ان کی اس نصیحت کو سمجھیں کہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، تنگیاں پیدا نہ کرنا، لوگوں کو خوشخبریاں سنانا، لوگوں کو متنفر نہ کرنا، تو یہ وہ اسلوب دعوت ہے جس کو ہم سامنے رکھ کے پیش کریں گے۔ انشاءاللہ نوجوان اس پر چل کے اگر جانیں دے سکتے ہیں، شہادتیں پیش کر سکتے ہیں، تو وہ سمجھ کے ہی یہ سارا کچھ کر سکتے ہیں اور کیا ہے۔ لیکن اللہ نہ کرے کہ ہماری ذاتی مزاجوں کی سختیاں وہ ہمارے اسلام کو سخت کر کے پیش کرنے میں اگر استعمال ہو گئیں، تو پھر نوجوان یہاں تو بڑے بڑے طاقتوں والے بھی سرنڈر کر جائیں گے کہ یہ بھی ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں ہمارے جتنے دین کی دعوت کا کام کرنے والے ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ یا دعوتی اسلوب کو انشاءاللہ سامنے رکھ کے کام کریں گے، تو اللہ نوجوانوں کو دین کے قریب کرے گا، بیزاریاں نہیں ہوں گی، محبتیں ہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔